میرے بھائی آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آتنک پھیلانے والے، دہشت گردی کرنے والے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آتنکی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن ان آتنکیوں کے حملے سے بچانے کے لیے جس کا سینہ سب سے پہلے آ رہا تھا وہ مسلمانوں کا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، پڑوسی ملک ہو، اگر ہمارے پیارے ملک پر گندی نظر رکھتا ہے تو ہم مسلمان ان کی آنکھیں نکال لیں گے، یہ طاقت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پیارے ملک بھارت کے اوپر اگر انگلی دکھاتا ہے تو ہم ان کے ہاتھ کو کاٹنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پیارے ملک میں گندی نیت سے چل کر آتا ہے، ہم ان کے پیروں کو کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تہجد پڑھنے والا اعلیٰ درجہ کا مسلمان اللہ کے نبی نے نہیں کہا، نماز پڑھنے والا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ حج کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، یہ الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا مسلمان بننے کے لیے نبی نے یہ فرمایا کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس۔ کہ اسلام کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے قول و فعل سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہاں ہمیں یہ سوچنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس، خیر الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ آدمی ہے من ینفع الناس، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ اسلام کا میں اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں، اور میری بات نہیں، حضور کی بات ہے۔ یہ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم تہجد پڑھ لیے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو گئے، نہیں۔ اسی لیے کہ یہ میری بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نبی کی بات کو سنا رہا ہوں کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تہجد پڑھنے والا اعلیٰ درجہ کا مسلمان اللہ کے نبی نے نہیں کہا، نماز پڑھنے والا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ حج کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، یہ الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا مسلمان بننے کے لیے نبی نے یہ فرمایا کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ اور یہاں اس میں غیر اور اپنے
کا भेद भाव नहीं है। ये जो आजकल टीवी चैनलों में बैठकर अपने पराये की बात करते हैं, इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी बात वहां तक पहुंचे, भाई कोई भी पढ़ाई बगैर मेहनत के आदमी नहीं पढ़ सकता है। हकीकत यही है, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। जिन एंकरों ने एंकरिंग की पढ़ाई की है, उन्होंने एंकरिंग को सीखा है, उन्होंने सहाफत पढ़ा है, उन्होंने न्यूज़ बयान करने का, न्यूज़ दिखाने, वो भी एक पढ़ाई होती है। तो यकीनन बड़ी मेहनत के साथ पढ़े होंगे, लेकिन वो वहाँ बैठ करके अपनी शान और मकाम को भूल कर, अपनी आकाओं के हुक्म को मानकर गैर गलत नफरती बातों को बताते हैं। जबकि मीडिया उसका नाम है कि अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाए। मीडिया उसको कहते हैं, या न्यूज़ उसको कहते हैं कि सच्चाई को लोगों के सामने लाया जाए। मगर यहाँ बिल्कुल उल्टी बातें हो रही है। जो उनका आका कहता है, ये बेचारा मजबूर, अपाहिज, लंगड़े, लूले उसी बात को करता है। भाई वो अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अगर तुझे कुछ कह रहा है, तूने जो मेहनत से पढ़ा है, तेरी पढ़ाई कहां चली गई? तेरा ज़मीर, तेरी गैरत मर गई है? सोचने वाली बात है। मेरे भाई, आप बड़ी मेहनत से पढ़े हैं, आकाओं के बात पर आकर के ये थूकने और थुकाने वाले कामा ना करें। अब जो हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं, बयान कर देता हूं। कश्मीर में जो हालात आए, मेरे भाई, हम जितने भी भारत के मुसलमान हैं, जितने भी भारतीय मुसलमान हैं, सबके सब अफसोस जाहिर करते हैं, चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई बिरादरान वतन के साथ हुआ हो या हम मुसलमानों के साथ हुआ हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि किसी की जान नाहक नहीं जाना चाहिए। अब वो जो एंकरिंग करते हुए इसको भी दूसरे दिशे में, दूसरे रास्ते में ले जाने की कोशिश करते, यहां भी गंदी सियासत जिसको कहते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारी एक शान है। कोई भी भारतीय मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई पड़ोसी मुल्क हमारे भारत प्यारे मुल्क में आकर के हमारे हिंदू भाई पर हो या हम मुसलमानों पर हो हमला करे। अरे हम मुसलमान तो वो है कि इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिए हैं। तारीख ये कहती है, तारीख ये बताती है, आजादी की तारीख उठाकर अगर आप देखेंगे तो आजादी की तारीख में शहीद होने वाले ज्यादा मुसलमान हैं। तो हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आजाद करने में अपना खून दिया है, अपना खून देकर इस मुल्क को खूबसूरत बनाया है, सजाया है। मैं तो ये कहता हूं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, पड़ोसी मुल्क हो, अगर हमारे प्यारे मुल्क पर गंदी नजर रखता है तो हम मुसलमान उनकी आंखें निकाल लेंगे, ये ताकत रखते हैं। कोई भी हमारे प्यारे मुल्क भारत के ऊपर अगर उंगली दिखाता है तो हम उनके हाथ को काटने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। अगर कोई हमारे प्यारे मुल्क में गंदी नीयत से चल कर आता है, हम उनके पैरों को काटने की ताकत रखते हैं और करेंगे। इसीलिए कि ये मुल्क हमारा है। हमारे बड़ों ने बहुत ही खून और कुर्बानियां दे करके ये मुल्क हमारे हाथों में दिया है। यहां एक बात तो सामने आ गई
کہ کچھ بھی ہو ایمان والے ہوتے ہیں. اور جو اس موقع پر اسلام کو میرا آج یہی عنوان ہے کہ اسلام کیا ہے. جس نے اسلام کو سمجھا نہیں وہ چاہے نفرتی باتیں کتنی بھی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے کہ ایمان والے، اسلام کو ماننے والے عملی میدان میں آ کر کے دکھاتے ہیں جو اب دکھایا. غالباً حمید نام ہے یا کوئی دوسرے صاحب ہے، اس نے ڈائریکٹ یہ کہا، او میری ہندو بہنوں، او میرے ہندو بھائیوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن تمہیں آنچ نہیں آنے دیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ بیچارے خود شہید ہو گئے لیکن اپنے ہندو بھائیوں کو، ہندو بہنوں کو وہاں سے نکالا ہے. یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے مسلمان. اور یہ ان کو سبق کہاں سے ملا کہ خود مر جائیں گے، دوسرے کی بھلائی اور دوسرے کی اچھائی کے لیے سوچیں گے، دوسرے کی جان کو اپنی جان پر ترجیح دیں گے. صحابہ کی باتیں ان کو یاد ہے. جنگ یرموک ہے، یرموک کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں صحابہ زخمی پڑے ہیں، کچھ شہید ہوئے پڑے ہیں، کچھ زخمی پڑے ہیں اور آخری سانسیں گن رہے ہیں. اب تب دم نکلنے والا ہے، اب تب جان نکلنے والی ہے. ایک صحابی پانی لے کر آتے ہیں اور زخمی پڑے ہیں جو آخری سانسوں کو گن رہے ہیں. ان میں اکرمہ ہے، حارث بن ہشام ہے، سہیل بن عمر ہے. یہ تینوں صحابہ تڑپ رہے ہیں، زبان خشک ہو گئی ہے. ایک صحابی اکرمہ کے پاس پانی لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، آپ تو آخری سانسیں گن رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پانی کے گھونٹ آپ کے منہ میں ڈال دوں. پانی کا گھونٹ ڈالنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں، ڈال دو. اتنے میں بازو میں سے آہ کی آواز آتی ہے. اکرمہ نے کہا نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، ان کو پیاس لگی ہے. یہ صحابی پانی اٹھا کر کے ان کے پاس لے کر جاتے ہیں. پھر عمر بن سہیل نے کہا کہ پہلے مجھے نہیں، حارث بن ہشام کو پلاؤ، ان کو بھی پیاس لگی ہے. وہ صحابی ان کے پاس جاتے ہیں، ابھی جا ہی رہے ہیں کہ ان کا دم نکل گیا. واپس آیا، یہ صحابی کا بھی دم نکل گیا ہے. اور جب اکرمہ کے پاس آخر میں آیا، پھر واپس اکرمہ بھی دم توڑ دیے ہیں. یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اسلام کے ماننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان پیاری ہے. کشمیر، پہلگام میں یہ ایمان والوں نے دکھایا ہے کہ ایمان والے کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، مگر کسی کی عزت پر، کسی کی جان پر آنچ آنے نہیں دے سکتے. اب رہی بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والے مسلمان ہیں. میرے بھائی، آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آتنک پھیلانے والے، دہشت گردی کرنے والے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آتنکی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن ان آتنکیوں کے حملے سے بچانے کے لیے جس کا سینہ سب سے پہلے آ رہا تھا وہ مسلمانوں کا تھا.
یہ ہے اسلام۔ اسلام کے ماننے والے، اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے۔ اسلام کے بارے میں برا کہنے والے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ میرے بھائی، اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام ہمدردی والا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کو گلے لگانے والا مذہب ہے۔ اسلام کو پہلے پڑھو تو صحیح۔ اسلام کے بارے میں غلط بولنے سے پہلے اگر کوئی انسان تعصب کا چشمہ اتار کر اسلام کو پڑھے گا، مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس کے اندر تعصبیت نہیں ہے تو وہ ایمان قبول کر لے گا۔ اس لیے کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، پہلے ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے رب کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو مذہب اسلام عطا کیا ہے۔ یہ بڑی دولت ہمارے لیے ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی اسلام کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ وہ اپنے ایمان کو سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جو حضرات اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے اسلام کی تاریخ پڑھائی نہیں ہے۔ کہ سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دین کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، جو مصیبتیں اٹھائی ہے، لوگوں نے پتھر بھی مارا، لوگوں نے گالیاں تک بھی دی۔ اللہ کی قسم جب تاریخ پڑھتے ہیں، میرے آقا گزرتے ہیں، ادھر سے کوئی کہتا ہے یہ مجنون جا رہا ہے، ادھر سے کوئی کہتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، ادھر سے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی برا بھلا بک رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے میں کانٹے بچھا دے رہے ہیں۔ اور قربان جاؤں، میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لوگ کانٹے بچھائے ہیں، جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ادھر نبی کو ستا رہے ہیں، اور ان ستانے والوں کے لیے میرے نبی دعا کرتے ہیں۔ میرے نبی دعاؤں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، ان ستانے والوں کو گلا لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اخیر میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور میٹھے بول بولنا ہے، یہی تو میرے نبی نے سبق دیا ہے۔ اگر کوئی تمہارا دشمن کوئی مار رہا ہے، تمہیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری پگڑی اچھال رہا ہے، تمہاری ٹوپی کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور تمہارے خاندان میں اس طرح کی لعن و طعن کی باتیں کر رہے ہیں، نبی نے یہ فرمایا کہ ساری چیزوں کو گھوٹ کر پی جاؤ اور دشمن کو بھی گلے لگاؤ، دشمن کو بھی دعائیں دو۔ اللہ کے نبی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو
اللہ پاک نے اخلاق دیا وہ اخلاق عظیمہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو جو اخلاق ملا، قرآن مقدس کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب، میں خدا آپ کو اخلاق عظیم عطا کرتا ہوں۔ میں خدا نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیا ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے، بلند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ کو ستا رہا ہے آپ ان کو معاف کر دیجئے، بدلہ نہیں لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان سے الگ نہیں رہنا ہے بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ دوسری بات، ان کے لیے آپ دعا بھی کیجئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے کاموں میں بھی شامل کر لیجئے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے آپ کو گالی دے دیا، جیسا کہ آج ہمارے ماحول میں ہے، تھوڑی سی لڑائی میں رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، آپس میں اتنی دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں کہ جب کسی کی شادی بیاہ ہو، ارے ہماری ان سے بات نہیں، ان کو شادی میں نہ بلاؤ، ان کو مشورے میں نہ بلاؤ۔ نہیں، میرے بھائی، میرے اور آپ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اگر بات ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، خود جائیے کہ میرے بھائی بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹے کی شادی کا مشورہ کرنا ہے، آپ آئیے، آپ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، آپ ہمارے خاندان کے سب سے لاڈلے اور چھوٹے ہیں، آئیے مشورے میں شامل ہو جائیے۔ یہ طریقہ ہے اخلاق عظیم۔ تو میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق ملا وہ اخلاق عظیم ہے۔ اخلاق عظیمہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے، میرے نبی نے بتایا کوئی بات نہیں، ان کو سینے سے لگا لو۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ بدلے میں دعائیں پیش کرو۔ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، خنجر لے کر آ رہا ہے، ان کو آپ سینے سے لگا لو۔ میرے نبی نے یہی بتایا۔ آج بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے کشمیر پہلگام میں یہ بتایا کہ تم چاہے کتنا بھی زور لگا لو، ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کا فرمان اور عمل یہ ہے کہ وہ غیروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے برادران وطن ہے، یہ تو ہمارے ہندو بھائی ہے، ہماری ہندو بہنیں ہیں، ہم ان کو بچانا فرض ہے ہمارے اوپر، اور ان لوگوں نے کر کے دکھایا، خود بھی شہید ہو گئے بچاتے بیچارے۔ لیکن یہ ان کی خوبیاں بیان کرنے کے بجائے، میں اینکروں کی بات کر رہا تھا، یہ جو ان کے آقا ہوتے ہیں جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں، یہ وہی بولتا ہے جو ان کے آقا کا حکم ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، سچائی کو دکھانا ہے، سچائی کو لوگوں کو بتانا ہے، اسی لیے کہ مسلمان امن کو پسند کرتے ہیں، مسلمان سلامتی کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، تو ناممکن ہے مٹانا۔ بیرکیف جیسے بھی حالات آئے، ہمیں ہمدردی، بھائی چارگی، اخوت، محبت، پیار، ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔